السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوری ود سدرا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور یہ کہ جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جو پریشان ہے اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آج کی جو ہم اسٹوری سننے والے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہارر اسٹوری ہے، تو پلیز اگر کسی کو ڈر لگے تو آپ لوگ آیت الکرسی لازمی پڑھ لیجیے گا۔ تو چلیے ہم لوگ چلتے ہیں اپنی لانگ سٹوری کی طرف جو کہ کافی ہارر ہے۔ میں برنن منسوٹا میں ٹونی زی کے لیے پیزا ڈیلیور کیا کرتا تھا۔ یہ کام کالج کے طالب علم کے لیے کافی اچھا تھا۔ لچکدار اوقات، کیش ملتی تھی، ٹپس ملتے تھے، اور زیادہ تر گاہک بالکل معمول کے لوگ ہوتے تھے۔ سب سے مشکل کام دیہاتی علاقوں میں پیزا پہنچانا ہوتا تھا، خاص طور پر سردیوں میں، لیکن اضافی پیٹرول کے بدلے اس کے برعکس ملنے والی زیادہ ٹپس اس کام کو قابل برداشت بنا دیا کرتی تھی۔ یعنی کہ وہ ٹپس کی وجہ سے میں ہو جاتا تھا کہ میں یہ کام لازمی کروں۔ یہ واقعہ جنوری کے آخر میں پیش آیا۔ رات تقریباً 10:30 بجے، پیر کا دن تھا۔ میں تقریباً بند کرنے والا تھا جب ایک آخری آرڈر آیا، ایک بڑی پیپرونی پیزا، ایڈریس 4847 کاؤنٹی روڈ 19۔ یہ جگہ شہر سے بہت دور تھی، شاید 20 منٹ کا فاصلہ۔ میں نے تقریباً اپنے مینیجر جیک سے کہہ دیا تھا کہ میں یہ نہیں لے کر جا سکتا، مگر گاہک نے آن لائن پہلے ہی بل ادا کر دیا تھا اور ساتھ میں $20 کی ٹپ بھی دے دی تھی، جو کہ میری اس رات کی اب تک کی سب سے بڑی ٹپ تھی۔ تو مجھے مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا۔ کاؤنٹی روڈ 19 ایک سنسان اور تنگ سڑک ہے جو صرف درختوں اور دلدل زمینی کے درمیان سے گزرتی ہے۔ نہ اسٹریٹ لائٹس ہیں وہاں پر، نہ ہی آس پاس میں کوئی گھر تھا، صرف جنگل۔ میں وہاں پہلے بھی 3 بار گیا تھا، ہر بار مختلف ایڈریس، اور ہر بار لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہم اتنی دور تک پیزا پہنچاتے ہیں۔ 4847 ڈھونڈنا مشکل نہ تھا۔ ایک چھوٹا سا رینج ہاؤس تھا، وہ سڑک سے کافی اندر، ایک لمبی کچی سڑک کے آخر پر۔ صرف ایک پورچ لائٹ جل رہی تھی، باقی سب کھڑکیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عموماً لوگ جب پیزا منگواتے ہیں تو گھر میں روشنی ہوتی ہے، ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو سب کچھ مردہ سا لگ رہا تھا، بالکل سب کچھ اندھیرا سا تھا یہاں پر۔ میں نے پیزا بیگ اٹھایا اور دروازے پر گیا۔ بیل نہیں تھی وہاں پہ۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ دیر انتظار کیا، پھر دوبارہ زور سے دستک دی۔ تب میں نے سنا اندر سے قدموں کی آواز، لیکن یہ آوازیں عجیب و غریب تھیں، جیسے کوئی بہت بھاری قدموں سے چل رہا ہو، اور وہ آواز میرے سر کے بالکل اوپر سے آ رہی تھی۔ مگر یہ تو سنگل سٹوری گھر تھا، اوپر تو کوئی منزل ہی نہیں تھی، پھر یہ کیسی آواز آ رہی تھی؟ قدموں کی آواز رک گئی، پھر اندر سے آواز آئی، بس دروازے کے پاس چھوڑ دو۔ اس آواز نے مجھے بے چین کر دیا۔ یہ آواز دبی دبی تھی، جیسے کوئی کمبل کے پیچھے سے بول رہا ہو یا بہت دور سے، اور یہ آواز گہری تھی، جبکہ آرڈر کے نام پر کسی عورت کا نام لکھا ہوا تھا، مگر یہ آواز کسی مرد کی لگ رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، کریڈٹ کارڈ کے لیے دستخط چاہیے۔ یہ ایک جھوٹ تھا جو میں نے بولا۔ آن لائن آرڈرز پر دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر مجھے بے چینی ہو رہی تھی اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر ہے کون۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ایک دم سے اور دوبارہ آواز آئی، میں ٹھیک محسوس نہیں کر رہا، بس چھوڑ دو وہیں پر۔ مجھے وہیں پیزا رکھ کر واپس آ جانا چاہیے تھا، میرا دل یہی کہہ رہا تھا، مگر میں جوان تھا، نادان، اور مجھے ڈر تھا کہ جیک ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے پھر کہا، دستخط ضروری ہے؟ 1 سیکنڈ لگے گا بس۔ پھر اچانک کئی لوگوں کے قدموں کی آوازیں آنے لگی، جیسے ایک ساتھ 4-5 لوگ چل رہے ہوں۔ پھر پورچ کی لائٹ بند ہو گئی۔ اب میں مکمل اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا، ہاتھ میں پیزا بیگ لیے، اور اندر سے کئی لوگوں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا فون فلیش لائٹ دے رہا تھا، مگر صرف تھوڑا سا حصہ روشن کرتا تھا، باقی سب
اور زیادہ خوفناک لگنے لگا تھا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا کار کی طرف، تب دروازہ کھل گیا۔ میں نہیں دیکھ سکا کہ دروازہ کس نے کھولا تھا، کیونکہ وہ شخص اندھیرے میں ہی کھڑا رہا۔ گہری بھاری سانسیں، جیسے کوئی دوڑ کر آیا ہو۔ اندر آ جاؤ، آواز آئی۔ یہ وہی آواز تھی، مگر اب ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کان کے بالکل قریب سے آئی ہو، حالانکہ وہ شخص اب بھی دروازے میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں شکریہ، میں بس پیزا یہیں رکھ دیتا ہوں۔ اندر آ جاؤ، آواز دوبارہ آئی، اور اس بار یہ آواز دو جگہ سے آئی، ایک دروازے سے اور ایک میرے پیچھے سے۔ میں نے پیچھے جو مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ کھڑا تھا، میری کار اور میرے درمیان 10 فٹ کے فاصلے پر۔ اندھیرے کو کاٹتی فون کی روشنی میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، بس اتنا اندازہ ہوا کہ وہ بھی دروازے والے جیسے خط کاٹ کا ہی آدمی تھا، سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے پیزا بیگ وہیں پھینکا اور سیدھا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میں نے سوچا پیچھے سے چکر کاٹ کر سڑک پر واپس نکل آؤں گا۔ میں تقریباً 50 گز گیا ہوں گا جب کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور میں گر گیا۔ اٹھ کر روشنی کی تو دیکھا جس چیز سے ٹکرایا وہ بھی ٹونی زی کا پیزا بیگ ہی تھا، پرانے اور بوسیدہ حال میں۔ پھر مجھے باقی بیگز نظر آنے لگے۔ جنگل میں ہر طرف ٹونی زی کے پیزا بیگ بکھرے ہوئے تھے، کچھ نئے، کچھ اتنے پرانے کہ گلنے سڑنے لگے تھے۔ درختوں سے چابیاں لٹک رہی تھیں، مٹی میں دھنستے موبائل فون، ایک بٹوا جس کا ڈرائیونگ لائسنس 2019 کا تھا۔ پھر میں نے سنا پیچھے سے کہیں آوازیں میرا نام پکار رہی تھی، سب کی آواز ایک جیسی، جیسے ایک ہی شخص مختلف زاویوں سے بول رہا ہو۔ میں اور گہرائی میں بھاگا، ایک ہرن کے راستے کی طرح دکھنے والے راستے پر۔ فون کی بیٹری صرف 12% باقی تھی، مگر روشنی کے بغیر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 20 منٹ بعد مجھے ایک اور سڑک ملی، کاؤنٹی روڈ 19 نہیں، کوئی اور سنسان سڑک تھی یہ۔ پھر ایک پک اپ ٹرک کی ہیڈ لائٹس نظر آئی مجھے۔ میں نے اسے روکا۔ ڈرائیور ایک بوڑھا آدمی تھا جو مجھے پاگل سمجھ رہا تھا۔ میں مٹی سے بھرا ہوا میرا بازو، چھلنی ہوا میرا بازو، اور میں بالکل بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ پولیس آئی، میں نے رپورٹ دی۔ وہ 4847 گئے اور بتایا کہ وہ گھر تو 2 سال سے خالی پڑا ہوا ہے، نہ وہاں پہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی سرگرمی۔ میرا پیزا بیگ انہوں نے پورچ پر پایا بس۔ میں نے انہیں جنگل میں موجود دوسرے بیگز کے بارے میں بھی بتایا، مگر انہوں نے کہا کچھ نظر نہیں آیا ہمیں۔ بولے شاید اندھیرے میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اگلے دن میں نے جیک سے کہا کہ میں نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ اصل بات نہیں بتائی، صرف یہی کہا کہ اب پڑھائی پر توجہ دینا چاہتا ہوں، مگر جاتے جاتے پوچھا کیا کاؤنٹی روڈ 19 پر اب بھی ڈلیوری ہوتی ہے؟ جیک نے عجیب سا چہرہ بنایا اور بولا ہم وہاں اب نہیں بھیجتے، 3 سال ہو گئے، بہت سے ڈرائیور راستہ بھول گئے تھے یا عجیب باتیں کرتے تھے۔ آخرکار کمپنی نے وہ سارا علاقہ بند کر دیا۔ میں نے کہا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولا مجھے لگا تمہیں معلوم ہے، وہ ایڈریس تو ہمارے سسٹم سے ہی نکل چکا تھا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ آج بھی میں برنڈ میں ہی ہوں، کبھی کبھار کاؤنٹی روڈ 19 کی موڑ سے گزرتا ہوں، مگر دوبارہ وہاں جانا کبھی نہیں چاہتا۔ میں نے دوسرے لوگوں سے بات کی ہے، جیسے میل مین، واپڈا کے لوگ یا دوسرے ڈلیوری والے۔ وہ لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، مگر اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں جس کے ساتھ وہاں یہ کچھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ سب سے زیادہ جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ آن لائن آرڈر ہے۔ کس نے وہ آرڈر دیا تھا؟ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا تھا؟ میں نے جیک سے کہا وہ دیکھے کہ پیمنٹ کس کی تھی، تو وہ بولا کہ یہ ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ آج بھی کبھی کبھار میں ٹونی زی کی ویب سائٹ پر جاتا ہوں اور وہی ایڈریس لکھتا ہوں تو زیادہ تر بار ویب سائٹ کہتی ہے یہ ایریا ہماری سروس میں شامل نہیں۔
لیکن بعض دفعہ وہ ایڈریس قبول ہو جاتا ہے اور مجھے کارٹ میں چیزیں ڈالنے دیتا ہے، جیسے سسٹم خود فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ وہ جگہ واقعی موجود ہے یا نہیں۔ میں نے کبھی آرڈر نہیں کیا، مگر مجھے یہ ضرور سوچنا پڑتا ہے کہ اگر میں واقعی آرڈر کر دوں تو کون آئے گا وہ ڈیلیور کرنے۔ اگر آپ کو یہ میری ہارر سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔